اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 14ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے، اور 14ویں سپارے کا آغاز سورہ ہجر کی دوسری آیت سے ہوتا ہے۔ سورہ ہجر کی پہلی آیت 13ویں سپارے میں تھی، لیکن ایک آیت کا خلاصہ سنانے سے بات مکمل نہیں ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کو وہاں پہ موقوف کیا تھا، اور اس کو ہم 14ویں سپارے کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ ہجر کا نام ہجر اس لیے پڑا کہ اس میں سمود قوم کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ الحجر کے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر کی ابتدا میں قرآن کو ایک روشن کتاب قرار دیا گیا ہے جو حق اور ہدایت پر مبنی ہے، مگر کفار ہمیشہ اسے جھٹلاتے رہے۔ وہ قیامت کے دن حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے اس کتاب کو مان لیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کفار پر آسمان سے کوئی نشانی بھی نازل کر دیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی نازل کر دیں، تب بھی وہ ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہیں گے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے اور کوئی اسے بدل نہیں سکتا، یعنی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور آخرکار تباہ ہو گئیں۔ کفار اگرچہ کوئی معجزہ دیکھ بھی لیں تب بھی وہ اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہیں، اور عرصہ دراز سے ان کا یہی طریقہ چلے آ رہا ہے، یعنی رسولوں کا مذاق اڑانا، حق کا انکار کرنا اور معجزات کی فرمائش کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو آسمان پر کوئی دروازہ کھول بھی دیتے اور وہ دن دہاڑے اس پر چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں رہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے، اور جب وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور کائنات کی نشانیاں بیان کرتے ہیں، یعنی اسی نے زمین کو بچھایا، پہاڑ رکھے اور ہر چیز کو ایک مقررہ وقت تک کے باقی رکھا، وہی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے اور ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہی بارآور ہواؤں کو چلاتا ہے اور پھر آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس دولت کے خزانے دار کوئی نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ دیتے ہیں اور ہم سب اسی کے وارث ہونے والے ہیں۔ پھر آگے چل کر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مکمل تفصیل سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کی مہلت دے جب کہ سب کے سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے متقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چل سکتا ہے جو تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ پھر اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے جنت میں باغات، چشمے، امن اور ہمیشہ کی راحت ہوگی، وہاں انہیں کبھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت بہت وسیع ہے مگر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے واقعات بیان کرتے ہیں، جن میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور قوم لوط کی تباہی کی خبر دی۔ قوم لوط بے حیائی میں حد سے بڑھ چکی تھی، تو اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم شعیب یعنی اصحاب الایکہ اور قوم سمود اصحاب الحجر کا ذکر کیا گیا جو رسولوں کا انکار کر کے تباہ ہو گئیں۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت انداز میں درگزر کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی فصفح الصفح الجمیل۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور کفار جو باتیں بناتے ہیں ان کی حقیقت بہت جلد واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کر لیں اور مشرکوں سے منہ موڑیں، یعنی اللہ کی دعوت کو بلا خوف و خطر عام کریں اور کفار کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ کفار ہمیشہ مذاق اور جھٹلانے میں لگے رہیں گے، مگر ان کی سازشیں اللہ کے علم میں ہیں اور وہی ان سے نمٹنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی تکذیب اور مزاحمت سے دل گرفتہ ہوتے ہیں، مگر تسلی دی گئی کہ اس کا حل اللہ کی تسبیح اور عبادت میں ہے، یعنی ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے آخری لمحے تک عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں پر سورہ ہجر ختم ہوتی ہے اور سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کا نام نحل رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یعنی قیامت قریب آ چکا ہے، لہٰذا جلدی نہ مچاؤ۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور وہی فرشتوں کو وحی کے ذریعے اپنے نبیوں پر بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور انہیں خبردار کریں کہ معبود صرف ایک اللہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اسی نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اسی نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرانے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لے آتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونقیں بنیں۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم تک نہیں، اور اللہ ہی کے ذمہ سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانور کے لیے بھی وہ چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اسی نے زمین میں پہاڑوں کو میخیں گاڑیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اسی نے دریا جاری کیا اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھیں اور تاروں سے بھی تم ہدایت لیتے ہو۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ حقیقت میں وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر میں مبتلا ہوں۔ پھر آگے چل کر کفار کا ذکر آتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں۔ ان کا انجام جہنم ہے۔ قیامت کے دن اللہ انہیں سخت عذاب دے گا، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تمہارے معبود کہاں ہیں تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ متقی لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی جہاں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے۔ پھر آگے مشرکین کا بیان آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ نہ کرے گا، اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں ظلم سہنے کے بعد ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں اچھی جگہ عطا کرے گا۔ ہر قوم میں اللہ نے رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور شرک سے روکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے ہدایت دی تاکہ وہ لوگوں کے لیے کتاب یعنی قرآن واضح کریں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کے لیے عذاب کی وعید سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو برے منصوبے بنا رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا اچانک ان پر عذاب آ جائے جب انہیں گمان بھی نہ ہو۔ اللہ ہر ظلم کو اچانک پکڑ سکتا ہے مگر وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت اور مخلوق کی اطاعت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ فرشتے اللہ سے ڈرتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اللہ کے اذن سے، اور زمین کی ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیا یہ لوگ سائے کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ادھر سے ادھر اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت اور کفار کی نافرمانی کو ذکر فرماتے ہیں، اور اسی نے ہر نبی کو حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں حالانکہ حقیقت میں تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔ کفار قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ کر پچھتائیں گے مگر ان کے پاس کوئی راہ نجات نہ ہوگی۔ اللہ مشرکین کی جہالت بھرے عقائد کو مسترد کرتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو سخت ذلت سمجھتے تھے مگر اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے جبکہ مشرکین کا عقیدہ کمزور اور باطل ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک کے لیے مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کا نظام بنایا تاکہ انسان اس میں آرام اور کام کر سکے۔ بارش کے ذریعے اسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ ہی نے مویشی پیدا کیے جن میں تمہارے لیے دودھ، گوشت اور دیگر فوائد ہیں، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اوپر چڑھی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں سے برابر کے حصے دار بن جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ تفصیلاً اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی ان کی کھالوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے گوشت سے، ان کی ہڈیوں سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کفار قیامت کے دن عذاب دیکھ لیں گے تو ان کے معبود انہیں چھوڑ دیں گے اور وہ اللہ کے حضور اپنے شرک کا اعتراف کریں گے، یعنی قیامت کے دن مشرکین تو اپنے شرک کا اعتراف کریں گے مگر ان کے جھوٹے معبود ان سے الگ ہو جائیں گے اور کوئی ان کی مدد نہ کرے گا۔ ہر امت کے اندر ایک گواہ یعنی اس کا رسول کھڑا کیا جائے گا جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام انسانوں کے لیے گواہ بنایا جائے گا۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم اور ناانصافی کی ممانعت فرماتے ہیں، یعنی اللہ ظلم، فحاشی اور بدی سے منع کرتا ہے اور عدل انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی اور قسمیں توڑنے والے کی مذمت کی گئی۔ جو لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار کی اس بات کا رد فرماتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص پڑھاتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے، اور جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اجمی ہے یعنی عربی نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی کو کفر پہ مجبور کیا گیا ہو اور اس پر اس کا دل مطمئن نہ ہو تب تو خیر ہے،
مگر جس نے اس کو دل سے قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں بہترین اجر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلال اور حرام چیزوں کا فرق واضح کرتے ہیں، اور انتہائی ضرورت کی حالت میں حرام چیزوں کو جان بچانے کی غرض سے کھا لینے پر نرمی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں، مگر اسلام میں اللہ نے مسلمانوں پر کوئی غیر ضروری سختی نہیں کی، اور جو چیزیں یہودیوں کے لیے حرام کی گئی تھیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھیں، مگر انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے سچے فرما بردار اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور انہیں ہدایت عطا کی، اور انہیں قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بردباری اور نرمی اختیار کرنے کا اور کفار کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر 14واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔